السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم زوڈیاک سائنس اور ہوروسکوپ کے بارے میں جانیں گے۔ اس بات کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں یہ بات بھی جاننا ہے کہ زوڈیاک سائنس ہو یا ہوروسکوپ ہو، یہ کوئی نیا علم نہیں ہے، بلکہ علم نجوم، ایسٹرولوجی ہی کا ایک حصہ ہے۔ پھر تو جو اس زوڈیاک سائنس ہوتے کیا ہیں؟ زوڈیاک کہتے ہیں جو اس کو اردو میں برج کہا جاتا ہے، اور اگر ہم سمجھنے کے لیے کہیں تو ہم ایک ستارے کو تو اسٹار کہتے ہیں، اور جو ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو زوڈیاک کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو لوگوں نے 12 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو 12 برج ہو گئے، تو گویا کہ آسمان میں 12 برج ہیں، 12 زوڈیاک سائنس ہیں۔ ہر حصے کو الگ الگ نام بھی دیا گیا ہے، جیسے کہ مشہور ہے، سنتے ہیں، آریس ہے، جیمنی ہے، ٹورس وغیرہ ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والسماء ذات البروج کہہ کر برجوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے انمول نمونوں میں سے ایک آسمان ہے، پھر اس میں رہنے والے ستارے ہیں، پھر برج وغیرہ سب کچھ ہیں۔ اہم بات اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علم نجوم کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے یا برجوں کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو کس طرح لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو علم نجوم کے ذریعے سے ہو یا زوڈیاک سائنس کے ذریعے سے ہو، تو اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو اگر استعمال کیا جا رہا ہے کسی شرعی احکام کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، تو یہ مطلوب ہے، مستحسن ہے۔ جیسے کہ نماز کے اوقات کو معلوم کرنے کے لیے ستاروں کا علم کے ذریعے سے مدد لی جائے تو یہ مطلوب ہے، مستحسن ہے۔ اسی طرح قبلے کا رخ وغیرہ معلوم کرنے کے لیے، اسی طرح علم نجوم کے ذریعے سے یا زوڈیاک سائنس وغیرہ کے ذریعے سے ضروریات پوری کرنے کے لیے یا انسان کی سہولت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے علم کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، کائنات ہے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے اس علم پر گفتگو کی جائے، اس پر تحقیق کی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے جو کہ علم نجوم کے ذریعے سے یا زوڈیاک کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے انسان، وہ ہے استدلال کرنا، اس کو بطور وٹنس کے پیش کرنا۔ تو یہ بطور وٹنس کے بھی ہم اس موقع پر پیش کر سکتے ہیں اور وہاں پر اس کو یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم ابھی اپنے گفتگو کی کہ قبلے کا رخ معلوم کرنے کے لیے، تو اس کی مدد سے ہم قبلے کا رخ کو متعین کر سکتے ہیں اور اس پر بھروسہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ڈاکٹر نبض پکڑ کر انسان کی صحت کا اندازہ کرتا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک ہے حساب کتاب کرنا اور دوسرا ہے اس کے ذریعے سے، اس حساب کے ذریعے سے جو نالج ہمیں حاصل ہوئی اس کو استدلال کے طور پر پیش کرنا، اس کو بطور وٹنس کے استعمال کرنا۔ پھر ایک تیسری چیز ہے جو کہ زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان حساب کتاب کے ذریعے سے جو ہمیں معلومات، جو نالج حاصل ہوئی، اس کو یا اپنے دنیاوی واقعات میں ان معلومات کو، ان نالج جو حاصل ہوئی ان کو اپنے دنیاوی واقعات میں مؤثر حقیقی سمجھنا۔ ان کے یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان ستاروں کو، ان برجوں کو اپنی ذاتی زندگی میں ان کا انڈیپینڈنٹ انفلوئنس ہے سمجھنا، یعنی بالکل وہ اس بات کے حقدار وہ ہیں کہ وہ خود ایسا اثر انداز کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ اس طرح کا خیال پیدا کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور انسانی کی بڑھنے والی زندگی، جو کامیاب زندگی ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ اسلام میں اس طرح کی گفتگو کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان برجوں، زوڈیاک سائنس ہے اور یہ ہوروسکوپس وغیرہ کی مدد سے انسان کی شخصیت، پرسنالٹی، اس کا فیوچر اور اس کی وے آف لائف، اس کی قسمت کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ تمام چیزوں کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اب بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ایسے ہی معلومات کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے بھی ہم کسی سے اس طرح کے سوالات کر سکتے ہیں کہ اپنی ہاتھ کی لکیریں بتا سکتے ہیں، یا بھی ستارہ اپنا ڈیٹ آف برتھ بتا کر لوگوں سے اس طرح کی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس سے ذہن بے انتہا خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی پوچھنا ہے کہ ان زوڈیاک سائنس کے ذریعے سے جو لوگ ایسٹرولوجرز جو باتیں بتلاتے ہیں وہ بالکل ہم پر فٹ ہوتی نظر آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ محترم ناظرین، ان چیزوں کے ذریعے سے جو لوگ
گفتگو کرتے ہیں، جو ایسٹرولوجرز اپنے آپ کو کہتے ہیں یا علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں، وہ عام طور پر بیسک ان چیزوں کو بناتے ہیں جو جرنل ہوتی ہیں، وہ عام طور پر ہر انسان کے ساتھ وہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوگی، آج آپ کے ساتھ کوئی اختلاف کرے گا۔ اب جو چیزیں جیسا ان لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں تو ہم اس کو کیچ کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں انہوں کے کہنے کے خلاف پیش آتی ہیں ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ جب اس طرح ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے اور انسان اس طرح کرتا ہے۔ اب یہ انسان کی جب فطرت بن جاتی ہے تو مائنڈ اسی حساب سے چلنا شروع کرتا ہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو فلاں صاحب یا اس علم نجوم کے ماہر نے جو بات کہی ہے وہ درست تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام جو باتیں ہیں وہ سب کی سب باتیں غیب ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کوئی ان باتوں میں کسی کی رائے لینے کی کوشش کرے، کسی سے اس سلسلے میں گفتگو کرے۔ کامیابی اور تیسری اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو لوگ اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں چونکہ غیب سے ہیں، علم نجوم کا جو علم ہے یا ایسٹرولوجی کا جو علم ہے اس کے کوئی یقینی سورس نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کا ہونا ایک یقینی چیز ہے، قیامت کا آنا ایک یقینی چیز ہے، اس طرح یہ جو علم ہے وہ یقینی نہیں ہے۔ جب یقینی نہیں ہے تو پھر اس سے حاصل ہونے والا علم اور اس کا نتیجہ بھی یقینی نہیں ہوگا۔ اس پر بھروسہ کر کے اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کامیاب ہونا ہے تو ہمیں وہی کرنا ہے، صحیح مستقل محنت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ اور صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔